میری بہویں میں سمجھ نہیں آتا کہ فبیہہ غلط کرتی ہے یا ساس اس کے ساتھ غلط کرتی ہے۔ مطلب فبیہہ تو ایسی ہے ہی منہ پھٹ اور سسرال والوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، یہ بات تو وہ صاف صاف بتا بھی چکی ہے۔ اور انفیکٹ جب بھی وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے تو ساس ایسی شکل مظلوم بنا لیتی ہیں جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر یہی ساس کہیں پہ بھی بڑا پن تو نہیں دکھا رہی۔ فبیہہ کے ساتھ اتنی اچھی ہو جائیں، انہیں سسرال میں اتنی اچھی زندگی دیں کہ وہ یہاں سے نکلنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ تو الٹا اس کو اس کے ماں باپ کے گھر سے بھی بری زندگی دینا چاہتی ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ دینا چاہتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے آخر؟ اور پھر یہ سب کرنے کے بعد وہ لوگ اتنے مظلوم بن جاتے ہیں جیسے وہ سب تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بہویں اور بیٹے ہی ہیں کہ وہ الگ جا کے اگر سکون کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر فبیہہ کمرے میں سارا دن بند رہے ساس کو تو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ چائے پی کے تھوڑی کھٹ پٹ کرتی ہے تو ساس فوراً آ دھمکتی ہیں اور اس کو باقی دونوں بہوؤں کی مثال دینے لگتی ہیں کہ دیکھو ایمان اور مہک بھی تو ہیں، وہ اپنے شوہروں کا کتنا خیال رکھتی ہیں اور ایک تم ہو کے سیدھے منہ المیر سے بات تک نہیں کرتی۔ فبیہہ بھی صاف سنا دیتی ہے کہ عجیب مصیبت ہے، اس گھر میں 2 سیکنڈ اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے بندہ کہیں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا، اور المیر اس کے بعد ایسے چپ کر جاتا ہے جیسے اس کی بیوی ہی غلط ہو اور وہ بیچارہ تو بالکل مظلوم ہو، اور بیوی کے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حالانکہ اس وقت چاہے فبیہہ کے سامنے اس کی سائیڈ نہ لے، لیکن اسے اپنے ماں باپ سے کہنا ہی چاہیے تھا کہ اگر آپ کو فبیہہ اتنی ناپسند ہے تو ہمیں خوشی خوشی الگ گھر جانے کی پرمیشن دے دیں، کیوں ہمیں بلا وجہ یہاں پہ 2 مہینے کا کہہ کے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ فبیہہ کے پیرنٹس اس کو الگ گھر لے کے دینا افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فبیہہ کو الگ گھر میں رہنے کی پرمیشن نہیں دینا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس گھر میں تھوڑا سا تو سکون سے رہنے دیں کہ وہ بات بات پہ مجھے یوں نہ سنا سکے کہ یہاں پہ اسے سکون نہیں ہے۔ وہ تو اتنے کھاتے پیتے اچھے گھرانے سے آئی ہے، اور شاید اسی چیز کے کمپلیکس میں مہک اور ایمان دونوں ہی اس کے خلاف ہو گئی ہیں، اور جو بھی بات چھوٹی موٹی ملتی ہے اس پہ اس کو طنز دینے سے باز نہیں آتی۔ اور تو اور اس کے باپ کا آخر ایک احسان تو ان کی فیملی پہ ہے ہی، ورنہ اس وقت 40 لاکھ کا قرض یہ لوگ کیسے ادا کر پاتے، پر اس کے باپ نے چٹکی میں ان کا قرض ادا کر دیا۔ پھر صرف اسی بات کا لحاظ کر کے ایٹ لیسٹ اس کی جائز باتیں تو مانی جا سکتی ہیں، لیکن اسے ناجائز طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ ساس بھی اسے ایک بھی بات سنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں۔ ایمان کے بچے کا عقیقہ رکھا جاتا ہے اور ساری فیملی کو بلایا جاتا ہے، تبھی فبیہہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ماں کی گود میں اس کا نیا بچہ موجود ہوتا ہے، تو مہک کی ماں بلا وجہ آ کے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں تو نوکر چاکر ہیں، آپ اس بچے کی خود دیکھ بھال کرتی ہیں، یہ وہ، یعنی جان بوجھ کے ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو فبیہہ کی ماں بھی صاف سنا دیتی ہے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے کہ کس کو بھی خوشی دے دے کسی عمر میں بھی، ورنہ عمر تو آپ کی بیٹی کی تھی اس ٹائم ماں بننے کی، پر اللہ پاک نے اسے یہ خوشی دی ہی نہیں۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو فبیہہ ماں کو پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ علاج کرانے کے باوجود پتہ چل چکا ہے کہ مہک بھابھی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب جب خود کی بیٹی کے بارے میں بات سننے پڑتی ہے تو مہک کی ماں وہاں سے فوراً شکلیں بنا کے اٹھ کے غائب ہو جاتی ہیں۔ مہک بہرحال ایک اچھی نیچر کی اور اچھی تربیت والی لڑکی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آج تک اس نے کسی کے اوپر زیادہ طنز نہیں مارا۔ ہاں فبیہہ کو 1-2 طعنے ضرور سنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساس سسر کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اگر بولتی بھی ہے تو صرف تب جب اس کے اوپر ناجائز بوجھ ڈال دیا جاتا ہے ذمہ داریوں کا، اور باقی دونوں بہویں چپ کر کے آزاد ہو جاتی ہیں۔ اگر فبیہہ اور ایمان کو بھی ان کے کام ذمہ لگا دیے جاتے تو یقیناً مہک کو گھر کے کسی بھی کام میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ ادھر ایمان کی بھی سمجھ نہیں آتی، جب
شاہویر رات کو گنڈوں سے مار کھا کے آتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً یہ مہانور کے چکر میں ہی کوئی مار کھا کے آیا ہے، اور آریان شاہویر سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس وقت تمہارے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تم ہو کہ آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو۔ تب ایمان بیگم فوراً سے بیچ میں بھاگ کے آ جاتی ہیں اور آریان سے کہتی ہیں کہ آریان بھائی، میں شاہویر کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ ان پہ ہاتھ مت اٹھائیں، اور پھر زبردستی شاہویر کو میڈیسن بھی لگانے لگ جاتی ہے چوٹوں پہ کہ مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ لیکن جب اگلے دن شاہویر خوش اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو وہی ایمان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور وہ فوراً کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالوں گی اور اس کا نام رکھنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ اب جب فنکشن پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً مہک کا بھائی راہم ہی اچانک سے زاویار نام سجیسٹ کرے گا اور ایمان ان سارے ناموں میں سے زاویار ہی سلیکٹ کر لے گی کہ یہی واقعی بہت اچھا نام ہے، میں اپنے بیٹے کو یہی نام دینا چاہوں گی۔ اور پھر ایمان، جس کی زندگی بڑی مشکلوں سے دوچار ہے، تو سب لوگ اس کے اس فیصلے کی تائید کر دیں گے۔ ادھر فبیہہ کے والد، جنہوں نے آصف صاحب کو 40 لاکھ کا قرضہ تو دے دیا ہے اور کبھی واپسی کے لیے بھی نہیں کہا، لیکن یہاں سارے مہمانوں کے بیچ بیٹھ کے وہ آصف صاحب کی تھوڑی تذلیل کر دیتے ہیں اور سب کے سامنے جتا دیتے ہیں کہ میں نے 40 لاکھ کا قرضہ دیا ہے ان کو، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ بھی کبھی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ آصف صاحب تو کڑوا گھونٹ بھر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آخر کیا ہی کہیں۔ آریان، جو کہ دکان کے سارے کھاتے سنبھالے ہوئے ہے، تو اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ پہلے بھی شاہویر نے 2 لاکھ کا سامان کسی کو اٹھا کے دیا ہے جس کی ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی، اور اب پھر سے مہانور شاہویر سے بہت سے کپڑے مانگ لیتی ہے کہ ایک بڑا آرڈر آیا ہے اور ان کے پیسے کبھی بھی شاہویر کو نہیں دیتی۔ تو آریان کو جب اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مال غائب ہوا ہے اور کسی کھاتے میں بھی نہیں لکھا گیا، تو وہ خود ہی سب کے سامنے بیٹھ کے شاہویر سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کون سا آن لائن بزنس کس کے ساتھ مل کے کر رہے ہو کہ جس کا پروفٹ تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، صرف مال ہی غائب ہو رہا ہے۔ شاہویر بھی آگے سے کوئی جواب دینے کی بجائے بول دیتا ہے کہ یہ کاروبار آپ کا نہیں، ابا کا ہے، جتنا اس میں آپ کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، تو یہ میری مرضی ہے کہ مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں اسی طرح بزنس کروں گا، آپ کے اشاروں پہ ناچنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ اب جب ماں دیکھتی ہے کہ ان میں تو آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہونے والی ہے، تو وہی سب سے منتیں کر کے کہتی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ اور یہی خیال کر لو کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یوں ہر وقت لڑائی کر کر کے اگر اس گھر کا ماحول خراب ہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو، جیسے جینا چاہتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، میں اس گھر کے ماحول کو مزید خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب کیا ماں کا واقعی ہی یہ مطلب ہے کہ وہ ان سب کو گھر سے بھیجنا چاہتی ہے، یا صرف اور صرف یہ لڑائی رکوانے کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا، اور کب تک مہانور کا سچ سامنے آئے گا شاہویر کے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔